صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کو خرید کر اپنے پاس اسٹاک کرنا اس نظریے سے کہ اس کی قیمت بعد میں بڑھ جائے گی اور میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، کیا یہ احتقار ممنوع کے اندر داخل ہوتا ہے یا نہیں داخل ہوتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ تجارت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے سیزن میں مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ سستی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ابھی اس کی پیداوار ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چنا ہے، جب اس کی فصل اٹھتی ہے اور مارکیٹ میں آتی ہے، منڈی میں آتی ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن جب اس کو سٹاک کر کے چند مہینوں کے بعد بیچا جاتا ہے تو اس وقت اس کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کی بڑھنے کی کچھ وجوہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب فصل اپنے سیزن میں آئی ہے تو اس وقت وہ کچھ گیلی ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، تو کچھ وقت رکھنے کے بعد وہ سوکھ کر اس کا وزن کم ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بروکر نے یا سٹاک کرنے والے نے جب اس چیز کو سٹاک کیا تو اس پر میڈیسن لگائیں، اس کو ایئر ٹائٹ کیا، سٹور کرائے پر لے کر اس پر خرچہ کیا اور نقل و حمل کا خرچہ اس کے اوپر پڑا۔ تو ان اخراجات کی وجہ سے اور ان وجوہ کی بنا پر جب سیزن گزر جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک چیز کا بھاؤ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس نظریے سے کسی بھی چیز کا سٹاک کرتا ہے، اس کو ذخیرہ کرتا ہے کہ اس کا ریٹ بڑھے گا، تو یہ تو تجارت ہے، تجارت کا یہی اصول ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے کسی چیز کو سٹاک کر لیا اور وہ چیز مارکیٹ سے ختم ہو گئی اور لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے اور لوگ مجبور ہیں، اس چیز کے محتاج ہیں، اور یہ صاحب اس کو دبائے بیٹھے ہیں، چھپائے بیٹھے ہیں کہ اور جب ریٹ بڑھے گا اور زیادہ قیمت اوپر جائے گی تو میں زیادہ نفع کماؤں گا، زیادہ پیسے بچاؤں گا، یہ احتقار ملعون کے اندر آتا ہے۔ جب تک مارکیٹ سے چیز ملتی ہے وہ آپ اگر اس کو اٹھا کر سٹاک کرتے ہیں تو وہ سٹاک، وہ ذخیرہ اندوزی جو ممنوع، اس میں داخل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر چینی آج کل کے دور میں یا پتی یا کوئی بھی چیز مارکیٹ میں موجود ہے، منڈیوں میں موجود ہے اور ہول سیل ڈیلروں کے پاس موجود ہے، اگر کوئی آدمی اس کو خرید کر ذخیرہ کرتا ہے کہ جی کل کو مہنگی ہوگی بیچوں گا، تو یہاں تک تو جائز ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا قحط پڑتا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور رسد نہیں ہوتی، طلب بڑھ جاتی ہے، اور اس طلب کے موقع پر یہ اس کو مارکیٹ نہ کرے اور فروخت نہ کرے اور زیادہ نفع کے لالچ میں بیٹھا رہے، یہ ممنوع ہے، یہ احتقار ملعون ہے، یہ ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے، شرعاً ممنوع ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک غلے کا ڈھیر دیکھا۔ اس زمانے میں ان دنوں کے اندر غلے کی مدینہ والوں کو ضرورت تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ ڈھیر دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا کہ اچھا کیا جو اس کو لایا ہے، اللہ اس کے مال میں، رزق میں برکت دے۔ تو اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، یہ بیچنے کے لیے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کے 2 تاجروں نے اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے منگوایا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان تاجروں کو بلایا تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم تو ذخیرہ کرنے کے لیے اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کی ضرورت کے موقع پر جو کسی چیز کا ذخیرہ کرے اور مہنگا ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہے، فرمایا وہ دنیا سے ایسے جائے گا یا تو وہ مفلس اور نادار ہوگا یا پھر کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔